ابرار کے پیچھے ایک میں ہی تو نہیں، سید ابرار کے پیچھے یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔ محترم حضرات، آپ حضرات تشریف رکھیں، اور یہ جو طلبہ کھڑے ہیں آپ کو بھی علم کی ضرورت ہے، آپ بھی بیٹھیں، اور کوئی جانتا بھی ہے تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق، اور مدرسے میں بھی علماء جو بیٹھے ہیں مانا کہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ فرماتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق بار بار مومن کو ذکر، اگر بار بار بھی ذکر سنایا جائے تو مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات برائے کرم جلسگاہ میں شرکت کریں اور اپنے علم اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ بہت تیزی کے ساتھ محترم حضرات اس جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور محترم حضرات بہت تیزی کے ساتھ یہ جلسہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات برائے کرم جلسگاہ میں شرکت لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ محترم حضرات، اکثر مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا اور یخشا کا حشر علماء پر کیا، لیکن میری نظر میں ایک ایسے مفسر ہے کہ جنہوں نے علماء پر یخشا کا حشر نہیں کیا بلکہ علماء کا حشر ہی یخشا پر کیا۔ صاحب تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ محترم حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ادارہ چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کے بلوغ اور مذہب اسلام کے فروغ کے لیے اس میں طلبہ پڑھتے ہیں اور علماء بن کر کے نکلتے ہیں، حفاظ بن کر، قرۃ المبین بن کر کے نکلتے ہیں۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ادارے کو بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد دیگر طرائق سے بھی، علامہ امام قرطبی کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا ہے نا تو عالم اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ کر دیا کرو۔ تو لہذا آپ حضرات کا کام ہے، اور جو علماء کے ساتھ مل کر اپنے علماء پیشواؤں کو عروج دیتا ہے اللہ اس قوم کو بھی عروج دے دیتا ہے۔ اور محترم حضرات بہکانے والے لوگ تو آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے شیطان نے بھی بہکانا چاہا ہمارے باپ حضرت آدم کو، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے پیدا فرما دیا تو محترم حضرات شیطان نے کہا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، شیطان نے بھی کہا اے آدم تم اس درخت کے پاس چلے جاؤ تاکہ اگر اس کے پاس چلے گئے تو اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھے گا۔ وقال ما نهاکم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، اس میں ہمیشہ رکھے گا، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، شیطان بولا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرشتہ بنا دے گا۔ فرشتے کو اللہ نے عقل دی ہے، فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، مگر حضرت آدم کو علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، غضب بھی دیا ہے۔ محترم حضرات بہکانے کی کوشش کی مگر محترم حضرات بہکا نہ سکا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں علماء کے لیے کہ علم کی بنیاد پر بھائی ایسا ہوا تھا نا، ہاں بالکل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بلکہ ملائکہ مقربین کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا کہ اللہ تو زمین پر خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صرف آدم ہی نے میرا خلیفہ نہیں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں دینیات کو آگے بڑھاتے ہیں، مذہب اسلام کے بلوغ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، رب قدیر کی رضا خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اور محترم حضرات جس کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج دے، اسی وجہ سے اپنے بچوں کو علم حاصل کراتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف اپنے بچوں کا چہرہ کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کرتے ہیں، پھر مدرسے کی امداد بھی کرتے ہیں، علماء کا سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہاں رہنے کے بعد محترم حضرات دیگر بچوں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر زمین پر ہیں تو اللہ نے فرما دیا ملائکہ مقربین سے ان تمام کو میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ محترم حضرات اب ایک سوال یہ آتا ہے
برائے کرم آپ حضرات بھئی جلسگاہ میں شرکت لے آئیں. جو آپ روڈ پر کھڑے ہیں یہ محفل عام محفل تو نہیں ہے نا. ان محفلوں میں بیٹھ جو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدروں کو بنا دیا کرتا ہے. تمامی اہل اسلام اس میں بیٹھے بھائی. بار بار بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ ایک بات جملہ کافی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے, اس میں بیٹھنا نیکی ہے. اور حضرت ابو دردہ کی روایت ہے جب محترم حضرات حدیث پاک میں تو مومن کے لیے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں بولنے والا کوئی ہو اور کوئی بھی اسٹیج پر بیٹھ کر اگر اللہ رسول کی بات کرے نا اور مومن کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے, مصطفیٰ کے نام پر بولتا ہے. اور جو دل مصطفیٰ کے نام پر نہیں بولتا نا حقیقت میں وہ دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. علامہ یافعی تو یہاں تک لکھتے ہیں. محترم حضرات تو علماء کے لیے علماء بنتے ہیں اداروں سے, مدرسوں سے بنتے ہیں. ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے عالم ربانی بنائیں, اپنے بچوں کو مدرسوں میں ایڈمیشن دلائیں اور مدرسوں کی بھرپور مدد بھی کریں. لہٰذا اس لیے کہ یہی مدرسے تو بتاتے ہیں ہمیں سنتوں پر کیسے چلا جاتا ہے. یہ مدرسے نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پامال نہ کرو یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ادارے بتا رہے ہیں. ادارے میں رہنے والے بچے محترم حضرات سیکھتے ہیں, پھر قوم کو سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں. محترم حضرات قرآن و حدیث کی بات ہی بولتے ہیں مگر لہٰذا بول کون رہا ہے اور کہاں سے بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں سورہ لقمان کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا کرو. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اور لوگوں اپنے بچوں سے کہا کرو نمازیں پڑھو, اپنے بچوں سے کہا کرو نمازیں پڑھو, اپنے بچوں کو نماز کی عادی بناؤ, نمازوں کا عادی بناؤ. لیکن بچہ اگر سوتا رہ جا تو ماں باپ اٹھانا نہیں چاہتے, ماں باپ نہیں اٹھاتے, ماں باپ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. یہ ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر مدرسوں کو محترم حضرات جو قائم کیے ہوئے پروردگار کے خالق حقیقی کی زمین پر محترم حضرات جو یہ مدرسے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ اپنے بچوں کو ان میں بھیجیں. اگر غدار بیٹا ہے تو اللہ وفادار بنا دے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اب بچہ سو رہا ہے تو اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کسی ولی نے کہا تھا, کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے ہمارا بچہ فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے. کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو بتا کیا کرے گا؟ تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرے گی؟ کہا اپنے بچے کو اٹھاؤں گی, اگر نہیں اٹھا تو کیا کرے گی؟ انا میں اسے اور طریقے سے اٹھاؤں گی, حتی الامکان میں اسے اٹھانے کی کوشش کروں گی, اور نہ بھی اٹھا تو کھچیڑ کر کے گھر سے باہر لاؤں گی, کیونکہ مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہے. لہذا مجھے بتائیے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ایک باپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے. تو برائے کرام ہمیں کیا چاہیے پیارے اسلامی بھائی, کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور نمازوں کا انہیں عادی بنائیں. دیکھیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے بیٹے نماز کو پڑھا کر, اچھائیوں کا حکم دیا اور اچھائیوں پر عمل کیا کر, اچھائیوں کا حکم دیا کر, برائیوں سے روکا کر, برائیوں سے روکا کر. محترم حضرات یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار اس واقعے کو سورہ لقمان کے اندر بیان فرماتا ہے. اور حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. علماء کرام ہی سے میں مخاطب ہوں, اگر لوگ نہیں بھی ہیں تو آپ حضرات برائے کرم سنیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اے بیٹے روئے زمین پر پہاڑوں میں جا کے گناہ کرنا, اگر گناہ ہی کرنا ہے تو آسمان میں جا کر کے کرنا. اور آسمان محترم حضرات کوئی گیٹ نہیں ہے آسمان پر, انا پھر نبی کیسے چلے گئے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی لے گیا ہے. محترم حضرات آسمانوں میں کرنا, زمین کے اندر دھس کر کے کرنا. لیکن اس بات کو مت بھولنا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی باللہ. جو بھی تو کرے گا اللہ تیرے سامنے لے آئے گا. اس بات کو مت بھولنا کہ جو تو کرے گا اس چیز کو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کر دے گا. اور کب؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تب جبکہ تجھ سے بولا نہیں جائے گا, تیری زبان پر تالا لگ جائے گا, تیری عقل پر تالا لگ جائے گا, تیرے ہاتھوں پر تالا لگ جائے گا. محترم حضرات کچھ نہ بولے گا. ہاں اگر رب حکم دے گا تو ہاتھوں کو ہاتھ بولیں گے, زبان کو تو زبان بولے گی. محترم حضرات آنکھوں کو تو آنکھ بولے گی. ہمارا نظریہ فکر یہ ہونا چاہیے
کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرے، مدرسوں کی طرف ان کا رخ کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، دنیا کی بھی تعلیم دو، آخرت کی بھی تعلیم دو، اس لیے کہ جو اخروی زندگی میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، اخروی زندگی کی تیاری کے لیے اپنے وقت کو اس دارالعمل میں رہ کر کے گزارتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کامیابیاں دے دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر انجینئر ہے تو قرآن بھی پڑھا لکھا ہو، ہمارا بچہ وکیل ہے تو قرآن بھی پڑھا لکھا ہو، ہمارا بچہ کوئی اور منصب پر فائز ہے تو قرآن بھی پڑھنے والا ہو۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے بچے کو محبوب بنا دو، اپنے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دو۔ محبوب الہی بنانے کے لیے تمہیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہوگی، قرآن پر عمل کرانا ہوگا۔ محترم حضرات، اپنے بچے کو ذہن دینا ہوگا، اے میرے بیٹے لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کر، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کر، لوگوں کو برائیوں سے۔ محترم حضرات، ایک باپ کو ہونا چاہیے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کرے کہ اے میرے لال، تجھے علم دین حاصل کرنا ہوگا، تجھے علم بھی حاصل کرنا ہے، تجھے بچوں کو اوروں کو بھی سکھانا ہے، تجھے خود بھی کچھ کے بننا ہے اور تجھے دوسرے بچوں کو بھی بنانا ہے۔ تو بیٹے قرآن پڑھا کر، قرآن مقدسہ ایک اعلیٰ کتاب ہے۔ ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ کوئی مر گیا نا تو مرنے کے بعد ہی ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ زندوں کے لیے اگر گھر میں شادی ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمیں قرآن کی یاد موت پر آتی ہے، ہمیں قرآن کی یاد قبر پر آتی ہے۔ اچھی بات ہے مگر زندہ ہونے پر بھی پڑھ لیا کرو، قرآن مقدسہ اپنی شادیوں میں بھی پڑھ لیا کرو، اپنے گھر منوں میں بھی پڑھ لیا کرو۔ محترم حضرات، اپنے بچوں کو اگر اچھی تربیت دو گے تو طریقہ یہ رہنا چاہیے کہ اے میرے بچے، تو جھوٹ نہ بولا کر، اس لیے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، جھوٹ الگناہ ہے۔ اگر انسان گمراہ بھی ہوتا ہے تو جھوٹ سے آغاز ہوتا ہے، اگر انسان کافر ہوتا ہے تو اس کی آغاز بھی کہیں نہ کہیں جھوٹ سے ہوتا ہے۔ انسان محترم حضرات کسی بھی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس کی ابتدا قرآن مقدسہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ محترم حضرات کے بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو، اور الگناہ حدیث پاک میں قرار دیا ہے جھوٹ کو۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچاؤ اور کہو بیٹے محبوب بن جا، تجھے انجینئر بننا ہے مگر محبوب الہی بن جا، تجھے پروفیسر بننا ہے مگر پہلے محبوب الہی بن جا، تجھے کچھ اور بننا ہے تو پہلے محبوب الہی بن جا۔ اے بیٹے تجھے ڈاکٹر بھی بننا ہے تو پہلے محبوب الہی بن جا۔ اے بیٹے تجھے کچھ اور بھی بننا ہے، تجھے جج بننا ہے تو پہلے محبوب الہی بن جا۔ تجھے جس چیز میں بھی بننا ہے تو بن جا، مگر بننے سے پہلے تو محبوب الہی پہلے بن جا۔ اور محبوب الہی بننے کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کر۔ اے بیٹے قرآن کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھ جا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال۔ اور اے بیٹے لوگوں کے اگر معافی مانگے، کوئی اپنے خطاؤں پر شرمندہ نادم ہو جا تو بیٹے معاف کرنا بھی سیکھ لے۔ اپنے بیٹوں کے دلوں میں نرمی لے کر کے آؤ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ، اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اسے بتاؤ اپنے بچوں کو، بیٹے اسے توڑنا نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہونا ہے، بیٹے جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے بھی مثالیں دی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین فیعلمون۔ اللہ نے ہمیں مثالیں دے کر کے سمجھایا، کبھی مکھی کی مثال دی ہے، کبھی مچھر کی مثال دی ہے۔ طریقہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ شریعت مطہرہ کس چیز کا نام ہے۔ آج انسان کو طرح طرح ستایا جا رہا ہے، کوئی عورت برقع پہن لے تو اسے پریشان کیا جا رہا ہے، کس کی وجہ ہے؟ تمہاری ہماری بے حیائی ہے۔ محترم حضرات، حالات یہی دیکھ لیجئے گا، ایک جلسہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جانے والے آنے والے حضرات تیار ہی نہیں ہے، اگر آ گئی تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو اور سکھاؤ کہ بیٹا اپنے دل کے اندر نرمی لے کر کے آ جا، اور یہ مت بھول کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا کبھی عنصر کی شکل میں، کبھی غذا کی شکل میں، کبھی اخلاق کی شکل میں، کبھی نطفے کی شکل میں، کبھی علقے کی شکل میں۔ اے بیٹے اللہ نے تجھے پیدا